الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. صدق الله العلي العظيم. ایک مرتبہ اور بلندتر صلوات پڑھ لیں۔ قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ حجرات کی ایک آیت آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس آیت میں بحث و گفتگو کے کئی جہات و جوانب ہیں۔ جب میں مجلس پڑھنے کے لیے ابھی آ رہا تھا تو بعض احباب نے، بعض اصدقاء نے ایک خاص موضوع کی طرف توجہ دلائی اور یہ بتایا کہ اس موضوع پر آج کل مومنین میں اور خاص طور پر جوانوں میں خاصی گفتگویں ہو رہی ہیں۔ ظاہر میری بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ گفتگو ہماری زندگیوں سے مربوط رہے اور ان زندہ سوالات سے مربوط رہے کہ جو ذہنوں میں برابر اٹھتے رہتے ہیں، یا اس وقت اس دنیا میں اس زمانے میں جب ہم یہ زندگی بسر کر رہے ہیں تو جو سوالات ہمارے سامنے ہیں ان سوالات کو بھی ایڈریس کیا جائے۔ پہلے میں آیت کا ظاہری ترجمہ عرض کر دوں اور اس کے بعد پھر اس کے جہات و جوانب پر خود بخود راہیں کھلتی چلی جائیں گی۔ ارشاد الہی ہے: انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ مؤمنین تو بس وہی ہیں۔ چونکہ یہ حضرات، آپ حضرات برابر جو مجلسیں سماعت فرماتے رہتے ہیں تو بعض حضرات جو عربی سے بالکل بھی واقف نہیں ہیں وہ بھی بعض عربی کی کلیدی باتوں سے واقف ہو گئے ہیں۔ یہ ہے فیضان منبر حسینی، یہ ہے فیضان مجلس شبیری۔ تو اب عربی گرامر میں، نحو میں کہا جاتا ہے کہ انما یہ کلمہ حصر ہے۔ اچھا، یہ ظاہر ہے کہ انما اس سے آپ حضرات واقف ہیں، اس لیے کہ جو آیت ولایت ہے جو ہر مومن کے دل پر کندہ ہے جلی حرفوں میں، وہ بھی کلمہ انما سے شروع ہوتی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة
وہم راکعون۔ اب اس آیت میں جو کلمہ انما ہے وہ حصر کے لیے ہے۔ حصر کے معنی کیا ہے؟ حصر کے معنی ہے کہ کسی حقیقت کو روشناس کرایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ حقیقت بس یہی ہے۔ جب جو مضمون جملے میں ہے اس جملے کے گرد گویا ایک حصار کھینچ دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے جو بات اس جملے میں کہہ دی گئی بس حقیقت یہی ہے، اس حصار کے باہر جانے کی کوشش نہ کرنا اس حقیقت کو تلاش کرنے کے لیے۔ تو آیت ولایت میں دراصل جس چیز کا حصر ہے وہ حقیقت ولایت کا حصر ہے کہ ولایت تو بس محصور ہے، مخصوص ہے، مختص ہے ذات باری سبحانہ و تعالی کے لیے۔ اللہ کے لیے ولایت مخصوص ہے۔ پریشان ہو گئے آپ حضرات؟ اس موضوع پر چونکہ میں بہت گفتگویں کر چکا ہوں تو خود اپنی کہی ہوئی باتوں کو دہرانا بار بار اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ولایت ذات خدا میں منحصر ہے۔ بہت پریشان ہو رہے ہیں حضرات۔ ہاں، توحید کے قائل نہیں ہوں گے تو ولایت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ولایت ذات خدا میں منحصر ہے، اور اسی لیے اللہ کے علاوہ بھی اگر کوئی ولی ہو سکتا ہے تو وہی ہو سکتا ہے جسے اللہ ولی بنائے۔ ہم آپ مل کے کسی کو ولی نہیں بنا سکتے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ نہ کوئی خود سے ولی بن سکتا ہے اور نہ کسی کے بنائے ولی بن سکتا ہے۔ ولی وہی ولی ہوتا ہے جسے اللہ ولی بنائے، چونکہ ولایت اس کی ذات پاک میں منحصر ہے۔ اصلاً، اصالتاً، حقیقتاً، حقاً و ایماناً وہ ہے ولی، اور پھر وہ جس کو ولی قرار دے۔ اسی لیے آیت جب آگے بڑھی انما سے شروع ہوئی لیکن واو عطف کے بعد آگے بڑھی انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور اس کا رسول وہ بھی ولی ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ اب اس پورے فقرے کا ترجمہ بس ایک لفظ میں کر دیتا ہوں۔ اللہ ولی ہے، اللہ کا رسول ولی ہے، اور اللہ کا وہ بندہ خاص ولی ہے کہ جو حقیقت ایمان کو لانے والا ہے اور نماز کا قائم کرنے والا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہے۔ تو یہ مضمون بہت عام ہے، لیکن پھر بھی توجہ رہے کہ اصل سلسلے ولایت اوپر سے آ رہا ہے، نیچے سے نہیں جا رہا ہے۔ شجر ولایت کی جڑیں عالم انوار میں ہیں، عالم خاک میں نہیں ہے۔ جیسے وہاں ہے انما کلمہ حصر، یعنی بس اور بس اور بس اور بس اور بس، 5 مرتبہ 5 حصار ہیں۔ منحصر ہے ذات ولایت، حقیقت ولایت ذات حق میں۔ اسی طرح یہاں پر انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ آیت انما سے شروع ہے کہ بس اور بس اور بس اور بس اور بس۔ مومن تو وہی ہیں جن میں یہ صفتیں ہوں۔ کیا صفتیں ہیں؟ کہ وہ اللہ پر ایمان لانے والے ہوں، اللہ کے رسول پہ ایمان لانے والے ہوں، اور پھر ایمان لانے کے بعد کبھی شک میں مبتلا ہونے والے نہ ہوں۔
ثم لم یرتابوا، اس کے بعد وہ شک و شبہے میں مبتلا ہونے والے نہ ہوں. یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا، جانثاری کا دعویٰ بھی ہے اور یہ اعلان بھی ہے کہ مجھے آج ایسا شک ہوا کہ ایسا شک پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. یعنی ہوتا تو رہتا تھا شک برابر، مگر آج وہ شک بہت قوی ہو گیا تھا. نہیں، شک کا دخل نہیں ہے، شک کا گزر نہیں ہے. تو یہ قرآن کی قید و شرط ہے، میری طرف سے نہیں ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا، اس کے بعد ان کے اندر کوئی شک و شبہ اور لغزش پیدا نہ ہو. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جو جہاد کرنے والے ہیں اپنے مال کے ساتھ اور اپنے نفس کے ساتھ اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ میں صرف جان دینا جہاد نہیں ہے، مال خرچ کرنا بھی جہاد ہے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون. یہ جملہ بھی عربی کیا فاضل موجود ہیں، جناب مولانا تشریف فرمائیں، اور مجمع میں بھی یقیناً حضرات ہوں گے، وہ جانتے ہوں گے کہ جو جملے کی ترکیب ہوتی ہے اولئک ھم الصادقون، یہ ہم جو درمیان میں ہے اور خبر بھی الف لام کے ساتھ محلہ ہے. تو یہ جملہ جو ہوتا ہے یہ بھی تاکید اور حصر کا مفہوم رکھتا ہے. حصر سے شروع ہوئی آیت اور حصر کے جملے پہ ختم ہوئی. وہی مومنین ہیں جن میں یہ صفتیں ہوں، اور وہی وہ ہیں کہ جو صادقین ہیں. وہی وہ ہیں کہ جو سچے ہیں نگاہ خالق میں. اب یہ جو مضمون ہے، حصر سے بات شروع ہو رہی ہے، حصر پہ بات تمام ہو رہی ہے. اس میں ایک بات تو یقین سے آپ حضرات کو قبول کرنا چاہیے کہ اصل ایمان میں، جب اس آیت کی روشنی میں آپ غور کریں گے، اصل ایمان میں پھر تعدد اور تکثر کی گنجائش نہیں ہے. یعنی یہاں کہیں پلورلزم کی گنجائش نہیں ہے. اتنے حصر کے بعد یہ جو میں 5 بار بس 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 کہتا ہوں، کیوں کہتا ہوں؟ اس کلمے میں بھی 5 حرف ہیں نا. انما میں 5 حرف ہے، حمزہ ہے، نون ہے، لیکن نون پہ تشدید ہے تو وہ 2 گنا جائے گا. پھر میم ہے، پھر الف ہے، 5 حرف ہیں. 5 حرفوں کا یہ کلمہ حصر 5 مضبوط حصار کھینچتا ہے. اور اس حقیقت کو نمایاں کرتا ہے کہ بس حقیقت وہ ہے جو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرما رہا ہے. تو اب یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ان عناصر ایمان و عمل کے بغیر ہو اور وہ بھی مومن کہلائے. دیکھیے نا، جو لوگ پلورلزم کی وکالت کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں بھائی وہ بھی مومن ہیں، ایمان تو رکھتے ہیں. بعض حضرات نے کہہ دیا ہے کہ بس 5 چیزوں پر ایمان کافی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت ہے، اور اللہ کی جانب سے جو فرشتے ہیں، اللہ کے ملائکہ ہیں، اللہ کی طرف سے آنے والی کتابیں ہیں، اور اللہ کے نبی ہیں، اور روز آخرت ہے. بس یہ 5 چیزیں ہیں جس پہ ایمان لیا یہ کافی ہے. باقی کسی چیز پہ ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ قرآن مجید کی کسی ایک آیت کو پڑھ لیجئے اور کہیے کہ بس کل دین یہی ہے، تو پھر یہ جو 6236 آیتیں ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ اور فرما رہے ہیں آپ، سادہ لوح جوانوں کو گمراہ کرنا آسان ہے، لیکن اللہ کے دین کی سچی ترجمانی کرنا مشکل ہے. یہ خود ساختہ مجتہدین بھی، اجتہاد کا بھی ایک دائرہ ہوتا ہے نا. اجتہاد کے بھی کچھ شرائط ہیں، اجتہاد کے بھی کچھ شرائط ہیں.
جس کا جی چاہے دعوی اجتہاد کر دے. کیا دین اسلام کو یتیم سمجھ رکھا ہے؟ اردو میں 2 کلمے استعمال ہوتے ہیں، یہ اردو زبان ہے، یتیم اور یسیر. عربی میں یسیر کے معنی کچھ اور ہیں. اردو میں یتیم کہتے ہیں اسے جس بچے کا باپ نہ ہو، باپ مر گیا ہو، اسے یتیم کہتے ہیں. اور یسیر اسے کہتے ہیں جس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہو بچپن ہی میں، یا یسیر اسے کہتے ہیں جس کے باپ اور ماں دونوں کا انتقال ہو گیا. یہ اردو لغت ہے، اردو زبان ہے، عربی میں یہ مفہوم نہیں ہے. لیکن یسیر سے ملتا جلتا ایک اور کلمہ ہے اور وہ ہے اسیر. اسلام یتیم تو نہیں ہے نہ یسیر ہے، لیکن آپ لوگوں کے ہاتھوں میں اسیر ضرور ہے. افسوس یہ ہے اسلام کو اسیر بنا لیا ہے سیاسی مفکرین نے یا نفس پرست مفکرین نے. اصل مسئلہ نفس پرستی کا ہے. نفس پرستی کے بھی بہت سے رخ ہیں، خودی اور انانیت کے بھی بہت سے رخ ہیں. اپنی رائے پر بلا تائید قرآن و حدیث ضد کرنا، اس سے بڑی نفس پرستی کیا ہوگی؟ اپنی رائے پر میں نے ایک رائے قائم کر لی ہے، میں یوں سمجھتا ہوں کہ گنجائش ہے ہی نہیں خدا کے مقابلے میں اور رسول کے مقابلے میں. قرآن سامنے ہے، آپ کہہ دیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں، اس سے بڑا کوئی شرک نہیں ہو سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہنے کے لائق بننے کے لیے جتنی شرطیں ہیں پوری کی ہیں. نوجوان، سادہ لوح جوان، وہ جوان جو عربی نہیں جانتے، فارسی نہیں جانتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، اردو نہیں پڑھ سکتے، جوان اپنے کاروباری زندگی میں مشغول ہیں، ہلکا پھلکا ذہن رکھتے ہیں اور ہلکی پھلکی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، ان کے سامنے آپ اپنے بیانات دیتے رہیں اور وہ تعریف کرتے رہیں. سبحان اللہ، کیا کہنا، آپ تو بحر العلوم ہیں، آپ تو کوہ علم ہیں، آپ نے تو مسئلہ حل کر دیا. یہ جوانوں کی خواہشوں کو پورا کرنا الگ ہے اور اللہ کی مرضی کو پورا کرنا الگ ہے. اللہ، قرآن، رسول. ایک چیز یہ ذہن عالی میں رہے بہت وضاحت کے ساتھ، دین کے معاملے میں اصل دین، ریلیجن، روٹس آف ریلیجن، یہ جو جڑیں ہیں اصول دین، اس میں کسی پلورلزم کی گنجائش قرآن کے روح سے نہیں ہے. جوانان عزیز، فریب میں نہ مبتلا ہو جائیے گا، کسی پلورلزم کی گنجائش نہیں. اب جب بات چھڑ گئی ہے تو ایک اصطلاح کی اور وضاحت کرتا ہی چلوں. ایک اصطلاح اور ہے اور وہ ہے سیکولرزم. لوگ ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ ہم تو سیکولر ہیں، فلاں صاحب تو سیکولر ہیں. اب جو لوگ سوشل سائنسز کے اور پولیٹیکل سائنس کے باقاعدہ اسٹوڈنٹ ہیں وہ جانتے ہیں، ان کے لیے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ سیکولرزم کی جو ڈیفینیشن ویسٹ میں ہے اور جو پولیٹیکل سائنس کی کتابوں میں، سوشل سائنسز کی کتابوں میں جو سیکولرزم کی ڈیفینیشن ہے وہ بہت مختلف ہے اس سے جو ہمارے اس بر صغیر میں، انڈین، پاکستانی سب کانٹیننٹ میں جو پولیٹیشنز کی زبان پہ بار بار سیکولرزم آتا ہے نا، اس سے بہت مختلف ہے. اصل سیکولرزم تو مذہب کی نفی ہے. ہمارے یہاں مذہب کی نفی مراد نہیں لی جاتی. ہمارے یہاں صرف یہ مراد لیا جاتا ہے کہ سیاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی کسی بھی مذہب و مسلک پر ہو، ریاست اس کو حفاظت، اس کو سیکورٹی، اس کو قانونی سہولتیں، اس کو شہریت کی سہولتیں فراہم کرنے کی پابند ہے. یعنی آپ ایک ملک میں اگر 72 دین اور مسلک و مذہب پہ لوگ رہ رہے ہیں تو ریاست کسی ایک دین کی پابند نہیں ہے اور کوئی شخص ریاست کی خاطر سے اپنے دین چھوڑنے پر مجبور نہیں ہے. تو یہ جو
گویا کہ ڈائلیوٹڈ ڈیفینیشن آف سیکولرزم ہے. یہ سیکولرزم کی ڈیفینیشن تو ہم لوگ خوشی سے قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ اور کوئی عملی چارہ نہیں ہے کہ حکومت آپ انتظام چلاتے رہیں لیکن دین و مذہب کے معاملے میں نہ دخل دیں اور نہ کسی کو دین اور مذہب کی پابندی کرنے میں رکاوٹ بنے. یہ بہت اچھی بات ہے، اسے ہم قبول کرتے ہیں دل و جان سے. لیکن جہاں تک سیکولرزم کے یہ معنی ہے کہ مذہب کی نفی، ظاہر ہے کہ ہم اس سیکولرزم کو ذرا بھی قبول نہیں کر سکتے. تو یہ ایک وضاحت ہو گئی. اور پلورلزم کے تعلق سے ایک بات ضرور، ایک گوشہ ہے، وہ ابھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. اور اسی طرح ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں لبرلزم. تو لبرلزم بھی جو ہے، مغربی لبرلزم کچھ اور ہے اور ہمارے ہاں لبرلزم کچھ اور ہے. یہ تمام ازم اپنی جگہ، مگر جوانان عزیز ایک بات اس فقیر کی یاد رکھیے گا، پورے انسانی معاشرے کو، صرف مومنین کو نہیں، مسلمین کو نہیں، پورے انسانی معاشرے کو جینے کے لیے جن جن سہولتوں کی ضرورت ہے وہ خود قرآن مجید نے فراہم کر دی ہیں. اس لیے ہمیں کہیں سے کوئی مانگے کا اجالا لینے کی ضرورت نہیں ہے. انسانی معاشرے کو سانس لینے کے لیے، انسانی معاشرے کو جینے کے لیے، انسانی معاشرے کو پرورش پانے کے لیے، پروان چڑھنے کے لیے، انسانی معاشرے کی بات کر رہا ہوں میں بار بار، انسانی معاشرے کو جینے کے لیے، پروان چڑھنے کے لیے، اپنے کمالات تک پہنچنے کے لیے جو کچھ درکار ہے، فکری اور عملی دونوں سطحوں پر، وہ سب قرآن مجید نے پیش کیا ہے. پڑھ کے تو دیکھیں، قرآن مجید کو پڑھ کے تو دیکھیں، سمجھنے کی تو کوشش کریں، اور ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ پورے قرآن کو پڑھیں، کسی ایک آیت پر ٹھہر نہ جائیں. اور بعض حضرات تو ایک آیت کے ایک جز ہی پہ ٹھہر جاتے ہیں، اور اس کی بہت مشہور مثال ہے، برسہ برس سے آپ حضرات سنتے رہے ہیں، میں اشارہ کر دوں گا ذہن میں آ جائے گی. اس لیے کہ قرآن مجید کا پڑھنے والا کوئی ایسا خود غرض بھی ہو سکتا ہے جو کہے کہ قرآن مجید ہی میں تو لکھا ہے کہ نماز کے قریب بھی نہ جانا. ہاں لکھا تو ہے، یہ تو میں ممبر سے بھی تصدیق کر سکتا ہوں. قرآن مجید میں لکھا ہے کہ نماز کے قریب نہ جانا، مگر آگے اور پیچھے بھی تو آیت میں کچھ لکھا ہے کہ جب یہ کیفیت ہو، نشے کی کیفیت ہو یا ایسی کیفیت ہو کہ تم صحیح نماز پڑھ بھی نہ سکو، نیند اتنی غالب ہو کہ نیند کے نشے میں تمہیں پتہ بھی نہ چل رہا ہو کہ کہہ کیا رہے ہو. بسم اللہ ادا ہوا، یہ آیت ادا ہوئی زبان سے، نہیں ادا نہیں ہوئی، الحمدللہ آپ نے کہی، یہ آیت پڑھی یا نہیں پڑھی. اگر یہ کیفیت ہے دل کی، دماغ کی، ذہن پر کسی بھی قسم کا ایک نشہ سا طاری ہے، ایک نیند اتنی گہری ہے کہ آپ پڑھ ہی نہیں پا رہے ہیں، اس وقت نماز کے قریب نہ جائیے گا. یہ نماز کی توہین ہے، یہ نماز کی توہین ہے. اس لیے کہ آپ کلام خدا صحیح نہیں پڑھ پائیں گے، آپ رکوع و سجود کا حق ادا نہیں کر پائیں گے، جو ادب بندگی ہے وہ ادب آپ ادا نہیں کر پائیں گے. تو نماز کے قریب نہ جائیے، ہوش میں آ جائیے، غسل کر لیجئے، وضو کر لیجئے، اور اس کے بعد آپ نماز پڑھیے. واضح ہوئی بات؟ تو اگر پوری آیت پڑھیں گے تو آپ کو ادب بندگی کا احساس ہوگا، اور ایک آیت کے ایک فقرے پر، ایک جملے پہ ٹھہر جائیں گے، ٹھٹک جائیں گے آگے اور پیچھے کے سیاق و سباق سے بے نیاز ہو کر، تو پھر الحاد آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا. الحاد، کفر، شرک، کچھ بھی آپ ثابت کر سکتے ہیں قرآن مجید سے. واضح ہے؟ تو اب گفتگو کو ذرا اور آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے، اسی کے شروع میں جو کلمہ حصر ہے، اس کے بعد مفاد آیت ہے، اس کی روشنی میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ اصول دین میں، اعتقاد میں اور عبادات میں کسی بھی اعتبار سے ہم اور آپ پلورلزم کے قائل ہو جائیں. اس کی ایک ہم لوگ جب طالب علمانہ تشریح کرتے ہیں نا، تو پھر ہر پہلو پہ غور کرنا پڑتا ہے اور اس کو واضح کرنا پڑتا ہے. تو اب یہ جو پلورلزم کا ایک زور ہے مغرب کی طرف سے،
اور ہمارے نوجوان بھولے بھالے امن پسند جوان، سعادت مند جوان، مگر ظاہر ہے کہ پورے طور پر سازشوں سے آگاہ نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے، سادہ لو، تو وہ ایسے نعروں میں بہہ جاتے ہیں، ہوا کے رخ پر چل پڑتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ کہنے والے کی نیت کیا ہے، جبکہ ہمارے آپ کے آقا اور مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک جملہ اگر یاد رہے تو خود یہ ایک جملہ اتنی اویئرنیس پیدا کر دے گا، اتنی بیداری عطا کر دے گا آپ کو کہ آپ کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں نیزوں پر قرآن کو بلند کیا گیا تھا۔ قرآن تاریخ ہے یہ، اور کہا جا رہا تھا کہ ہم تو کتاب خدا کی طرف بلا رہے ہیں، ہم تو آپ کے اور اپنے درمیان حکم بنانا چاہتے ہیں۔ مولا نے کیا فرمایا تھا؟ الکلمۃ حق یراد بها الباطل، یہ بات اپنی جگہ حق ہے مگر کہنے والے کی نیت باطل ہے۔ مولا کا جملہ ہے نا، تاریخی جملہ ہے۔ تو اب یہ یاد رکھیے کہ دنیا میں آپ کسی کی بھی تقریر سنیں، کسی کی بھی، کوئی بھی دعوت آپ کے سامنے آئے، دعوت یعنی کوئی بھی کسی کا بھی ایجنڈا سامنے آئے، کتنی ہی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہوں، کتنا ہی اچھا سلوگن ہو، مگر یہ غور کر لیجئے گا کہ کہنے والا کون ہے اور کس نیت سے کہہ رہا ہے، دعوت دینے والا کون ہے، کون آپ کو پکار رہا ہے، کس طرف لے کے جانا چاہتا ہے۔ یہ جو پلورلزم کی دعوت ہے، اب میں نام نہیں لینا چاہتا، مجھے یاد ہے کہ کس نے کب اپنی تقریر میں کیا کہا تھا، یہ مجھے نام بھی یاد ہے کہ کس شخص نے اپنے صدارتی ایجنڈے میں یہ رکھا تھا اور اعلان کیا تھا کہ ہم تو پوری دنیا میں پلورلزم کو پھیلانا چاہتے ہیں، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ہم اپنی تہذیب پوری دنیا پر گویا قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک طرف پلورلزم چاہتے ہیں اور دوسری طرف اپنی تہذیب، تو پلورلزم کہاں باقی رہا؟ پھر تو ایک ہی بات رہ گئی کہ آپ اپنی تہذیب مسلط کرنا چاہتے ہیں، اپنی ثقافت۔ دونوں جملے ایک ہی تقریر میں تھے، پرنٹڈ تقریر موجود ہے۔ ارے کاہے کا پردہ، کاہے کا تقیہ، جارج ڈبلیو بش صاحب نے کہا تھا نا، ان کی تقریر میں بطور خاص یہ ایجنڈا آیا تھا کہ ہم پلورلزم جو ہے اس کو دنیا کے جوانوں کو آشنا کرنا چاہتے ہیں، اور اپنی تہذیب، ہم اپنی تہذیب۔ تو اگر آپ اپنی تہذیب کے پابند بنانا چاہتے ہیں تو پھر پلورلزم تو وہیں ذبح ہو گیا۔ پلورلزم تو تب ہوگا نا کہ جب آپ اپنی تہذیب کو بھی باقی رکھنا چاہیں اور ہمیں ہماری تہذیب کے ساتھ قبول کریں، ہمیں ہماری تہذیب کے ساتھ قبول کریں، اور پھر کہیں کہ تم ہمیں ہماری تہذیب کے ساتھ قبول کرو، اور ہمارے ہاں کبھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ جو ہے، اسے لیکن لائن آف ڈیمارکیشن جو ہے، جو باریک سی لکیر ہے، اسے پہچانیں۔ وہ جس پلورلزم کی طرف بلانا چاہتے ہیں وہ ایمان اور عقیدے تک پہنچنے والی بات ہے، اور ایمان اور عقیدے کی راہ میں کسی پلورلزم کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کی وحدانیت، انبیاء کی نبوت اور ختم نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایمان کے ارکان ہیں، جز ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص سرکار رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کی نبوت کا اور رسالت کا منکر ہو اور بہشت میں پہنچ جائے، جنت کا مستحق ہو جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ بعد بعثت مصطفیٰ
جس پر حجت تمام ہو گئی تمام ہو گئی. اور آج تو کرۂ ارض پہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے اوپر حجت تمام نہیں ہوئی ہے. یہ وسائل اعلام، کوئی ایک فرد ایسا نہیں ہے کرۂ ارض پر انسانی جو کہے ہم اسلام سے واقف نہیں ہیں، ہم محمد عربی کے نام سے واقف نہیں ہیں، ہم قرآن سے واقف نہیں ہیں. نام ضرور سماعتوں سے ٹکراتا ہے. اب یہ انسانی عقل اور ذہن کا تقاضا ہے کہ جب کوئی حقیقت سامنے آئے تو اس کے بارے میں تفصیل سے انسان جاننے کی کوشش کرے کہ بھئی یہ کیا ہے، کس حقیقت کی طرف بلایا گیا ہے. کوئی ایک فرد بھی اس وقت کرۂ ارض پر ایسا نہیں ہے جس پر حجت خدا قائم نہ ہو چکی ہو، تمام نہ ہو چکی. اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی سرکار رسالت مآب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر اور ان کی خاتمیت پر یقین نہ رکھتا ہو، ایمان نہ رکھتا ہو، اور ہم اسے سرٹیفکیٹ دے دیں کہ آپ جنت میں جا سکتے ہیں. وہ جو پلورلزم ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی کوئی رسول کو رسول مانتا ہے تو بھی جنت میں چلا جائے گا، نہیں مانتا ہے تو بھی جنت میں چلا جائے گا. واضح ہوئی بات. اور اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں کہ یہ مانتا ہے تو بھی جائے گا، نہیں مانتا ہے تو بھی جائے گا. وہ وہاں کا مسئلہ ہے. وہ پلورلزم ممکن نہیں ہے کہ ہم اس قرآن مجید پر ایمان لانے کے بعد قبول کر لیں، کیونکہ قرآن اسے تسلیم نہیں کرتا. ہاں دوسرا پلورلزم جو قبول کرتے ہیں ہم وہ بھی بتا دیتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ. جوانان عزیز، اسلام اور قرآن بے امنی نہیں چاہتا. اسلام اور قرآن جنگ و جدل نہیں پسند کرتے. اسلام اور قرآن انسانی معاشرے میں فتنے اور فساد کو پسند نہیں کرتے. اسلام اور قرآن خون ریزی کو پسند نہیں کرتے. یہاں تک کہ اسلام کسی کو مسلمان بنانے کے لیے بھی جنگ کو جائز نہیں جانتا. اسی لیے تاریخ پڑھ لیجئے آپ. جن لوگوں کو بزور شمشیر مسلمان بنایا گیا وہ بعد میں مرتد ہو گئے، اور جن لوگوں نے علماء، فقہا، صوفیاء، اولیاء اللہ کے ذریعے سے کلمہ پڑھا آج تک وہ مسلمان ہیں اور اسلام پھیلتا چلا جاتا ہے. دو مثالیں دے دوں. آج دنیا میں اسپین چلے جائیے اور اندلس، اسپین چلے جائیے. اسپین ایک اسلامی ملک سمجھا جاتا تھا، آج کیا ہے؟ اور ملیشیا چلے جائیے. ملیشیا پہ کیا بنو امیہ نے حملہ کیا تھا. خلافت راشدہ کے زمانے میں وہاں حملہ کر کے اسلام پہنچایا گیا. بنو امیہ کے زمانے میں، بنو عباس کے زمانے میں، کس کے زمانے میں حملہ کر کے اسلام پہنچایا گیا؟ کسی کے زمانے میں کوئی وہاں جنگ مسلط کر کے اسلام نہیں پہنچایا گیا. اتنا بڑا ملک، اتنی بڑی آبادی اگر مسلمان ہے تو صوفیاء اور علماء اور دعات کی دعوت پر مسلمان ہوئی ہے. تو تاریخ میں زندہ دلائل موجود ہیں. مسلمان بنانے کے لیے جنگ کرنے کی اجازت کہیں نہیں ہے قرآن میں. صرف جنگ کی اجازت ایک حالت میں دی گئی ہے کہ اگر مسلمانوں پر حملہ کیا جائے اور دفاع کے لیے جنگ کرنا ضروری ہو تو آپ جنگ کر سکتے ہیں. واضح. اب یہ ظاہر ہے کہ ڈیبیٹ ممکن ہے خود مسلمانوں میں. عجیب و غریب مشکل ہے. علوم قرآن میں آج بہت اکیڈمک انداز کی تقریر ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں آپ حضرات اس کو قبول فرمائیں گے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. علوم اسلامی میں ایک علم ہے
علوم قرآنی میں، علوم القرآن کے نام سے جو قرآنک سائنسز ہیں، اس میں ایک شاخ، ایک برانچ جو ہے وہ ہے علم ناسخ و منسوخ. علم ناسخ و منسوخ یعنی وہ علم جس میں یہ تفصیل سے ڈسکس کیا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی کون سی آیت ناسخ ہے اور کون سی منسوخ ہے. منسوخ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آیت نازل ہوئی، ایک حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور بعد میں وہ حکم برطرف ہو گیا، اس کی جگہ دوسرا ہو گیا، بالکل برطرف ہو گیا یا اس کی جگہ دوسرا حکم آ گیا. تو وہ جو برطرف کرنے والا حکم آئے گا وہ کہلائے گا ناسخ، اور جو برطرف کیا جا رہا ہے وہ کہلائے گا منسوخ. واضح ہے نا؟ یہ تو کوئی خاص اصطلاح نہیں ہے، بالکل ڈکشنری میننگ ہے. قرآن مجید کے بارے میں بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت سی آیتیں منسوخ ہیں، اور ظاہر ہے کہ اسی کے مقابلے میں بہت سی آیتیں ناسخ ہیں. اس میں شک نہیں کہ ہیں، کچھ آیتیں منسوخ ہیں، کچھ آیتیں ناسخ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جتنی بڑی تعداد میں منسوخ آیتوں کا دعویٰ کیا جاتا ہے وہ غلط ہے. عموماً یہ مان لیجئے، کہیں میں نے عرض کیا تھا اور پھر دہرا رہا ہوں ایک خاص مفہوم میں، کہ میرا رب تو وہ ہے جس کا کوئی کلام کبھی منسوخ نہیں ہوتا. اسے بھی گرہ میں باندھ لیجیے گا، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی تناقض نہیں ہے. جو میں نے کہا کچھ آیتیں منسوخ ہیں اور پھر کہہ رہا ہوں کوئی کلام منسوخ نہیں ہوتا، ان دونوں میں مطابقت ہے اگر آپ اصطلاح کے تفاوت پہ غور کریں گے. رب وہ ہے ہمارا، اللہ سبحانہ و تعالی وہ ہے جس کی کوئی بات کبھی منسوخ نہیں ہوتی، کسی میں طاقت نہیں ہے کہ وہ منسوخ کر سکے، اور خود اس کی بات ایسی حکمت پر مبنی ہوتی ہے کہ اسے منسوخ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. پھر یہ منسوخ و ناسخ کیا ہے؟ یہ ایک اصطلاح ہے جو انسانوں نے بنائی ہے. اللہ کے خود ہی کچھ حکم ایسے ہوتے ہیں جو محدود زمانے کے لیے ہوتے ہیں. تو اگر حکم دینے والا خود جانتا ہے کہ میرا یہ حکم اس مدت کے لیے ہے اور اس کے بعد دوسرا حکم مجھے بھیجنا ہے، تو اس کا کلام منسوخ نہیں ہو رہا ہے، اس کا کلام اپنی جگہ ثابت ہے. یہ ہم ہیں جو اپنی عقل ناقص سے سمجھتے ہیں کہ پہلے وہ کلام آیا تھا، اب وہ منسوخ ہو گیا اور یہ ناسخ ہے. وہ اپنے وقت کے لیے تھا، یہ اپنے وقت کے لیے ہے. گرہ کھل گئی. تو بہت سی ایسی اصطلاحیں ہیں جن پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ جو ناسخ و منسوخ کا تذکرہ کیا کیوں میں نے؟ ایک آیت سیف ہے، آیت سیف یعنی تلوار والی آیت، یعنی جس میں جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس ایک آیت سیف کو لے کر 40 سے زیادہ آیتیں منسوخ کر دیں حضرات نے. اس کا کیا جواز ہے؟ ایک آیت سیف کو لے کر، بلکہ اور زیادہ، میں تو کم کہہ رہا ہوں، 40 سے زیادہ آیتیں منسوخ کر دیں. جہاں امن اور صلح اور آشتی کی بات کی گئی ہے، جہاں رخصت دی گئی ہے، جہاں چھوٹ دی گئی ہے، جہاں لوگوں کو جینے کا حق دیا گیا ہے، سب کا سب منسوخ، سب منسوخ، سب منسوخ. آیت سیف نے آ کے سب کو منسوخ کر دیا. یہ جو زیادتی ہوئی، یہ زیادتی ہے خود مسلمانوں کے ساتھ بھی، قرآن کے ساتھ بھی، عالم انسانیت کے ساتھ بھی. قرآن مجید کو دقیق نگاہ سے دیکھیے تو کہیں بھی قرآن مجید نے خود مسلمان بنانے کے لیے بھی جنگ کرنا لازم نہیں قرار دیا ہے. پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جس کا جی چاہے مناظرہ کر لے. اس لیے کہ دین پیش کر رہا تھا وہ قرآن جس نے خود قرآن میں اعلان کیا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی اکراہ نہیں ہے. ایک جگہ اعلان ہو کہ دین میں اکراہ نہیں، اکراہ نہیں ہے، جبر تو اس سے بڑی چیز ہے. اکراہ کہ آپ کسی کو ذرا سا زور دے کے دین قبول کرنے کی بات کریں. دین میں جبر نہیں ہے اور ہو نہیں سکتا ہے. دیکھیے یہ قرآن ہے، غور کیجئے، دین کا تعلق ہی دلوں سے ہوتا ہے،
اور دل کبھی بزور شمشیر کسی بات کو قبول کر ہی نہیں سکتا. زبان سے کوئی فقرہ تو ادا ہو جائے گا بزور شمشیر، سر تو جھک جائے گا بزور شمشیر، دل نہیں اقرار کر سکتا اور نہیں جھک سکتا بزور شمشیر. اور جب دل جھک نہیں سکتا اور اعتراف و اقرار نہیں کر سکتا، اور دین کا تعلق ہی دل سے ہے، زبان اور سر سے نہیں ہے، دل سے ہے. دین کا تعلق اصلاً دل سے ہے، اور دل تلوار سے جھک ہی نہیں سکتا. تو پھر خدا کیسے کہے گا کہ تلوار کے زور سے دین پھیلاؤ؟ خدا نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ خاکم بدہن، خدا ہے خدا، فرعون نہیں ہے. خدا ہے خدا، نمرود نہیں ہے. اللہ ہے اللہ، نعوذ باللہ طاغوت نہیں ہے. اللہ ہے اللہ، کوئی خوشامد پسند بادشاہ نہیں ہے. اللہ ہے اللہ، کوئی خود غرض حاکم نہیں ہے. اللہ ہے اللہ ہے. وہ کس طریقے سے کہے گا کہ میرا کلمہ پڑھوا لو جبرن جا کے؟ ایک حدیث ایک سے زائد مرتبہ میں اس مرتبہ اپنی بعض تقریروں میں عرض کر چکا ہوں، لیکن اس وقت عرض کروں، حدیث صحیح السند ہے، میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے کسی بندے مومن کی روح اس وقت تک قبض کرنے کا حکم نہیں دیتا جب تک کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے راضی نہ ہو جائے. جب تک کہ مومن کی روح، مومن کا دل راضی نہیں ہو جاتا حضور رب میں پیش ہونے کے لیے، اس وقت تک اللہ ملک الموت کو کہتا نہیں کہ اس کی روح قبض کرو. وہ رحمان، وہ رحیم، وہ رؤوف، وہ کریم، وہ ودود، وہ رؤوف، وہ لطیف، وہ خبیر، وہ قدیر، وہ عزیز، وہ جو موت نہیں بھیجتا، ملک الموت کو اذن نہیں دیتا جب تک کہ بندہ راضی نہ ہو جائے خود ملنے کے لیے، ملاقات رب کے لیے. وہ پروردگار کہے گا کہ بزور و بجبر اس سے کلمہ پڑھواؤ میرا. جبکہ آپ میں سے ہر ایک سمجھتا ہے کہ جبرن اطاعت نہیں کہلاتی، تو پھر جبرن عبادت کیسے بن جائے گی؟ جبرن کوئی عبادت نہیں ہوتی، کوئی اطاعت نہیں ہوتی. اطاعت کے حروف میں غور کیجئے. اطاعت کہتے ہی اسے ہیں جو طوعاً ہو، کرہن نہ ہو. دل کی چاہت سے ہو تو اطاعت و عبادت ہے، نہ کہ جبرن. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ جبرن کلمہ پڑھوانا چاہتا ہے، نہ جبرن آپ سے سجدہ چاہتا ہے، نہ جبرن قیام و رکوع چاہتا ہے. کوئی چیز، کوئی عبادت آپ سے جبرن نہیں چاہتا. واضح ہے؟ یہ مضمون بہت عام بھی ہے، لیکن اس وقت زبان پر آ گیا تو میں عرض کرتا چلا جا رہا ہوں. کوئی عبادت جبرن خدا کو منظور نہیں ہے. عبادت وہی ہے جو دل کی چاہت کے ساتھ ہو. تو کیسے وہ اللہ اجازت دے گا کہ میرا کلمہ پڑھوانے کے لیے، زبان سے کلمہ پڑھوانے کے لیے جنگ کرو؟ جو لوگ قرآن مجید کی آیتوں کی ایسی تفسیر کرتے ہیں وہ تفسیر غلط ہے، وہ تفسیر غلط ہے. یہ بات میں نے کیوں عرض کی؟ پلورلزم جو وہاں جائز قرار دے رہے ہیں کہ جو بھی ایمان اور اعتقاد لے کے جائے انشاءاللہ جنت میں جائے گا، وہ غلط ہے. مگر اس دنیا میں پلورلزم کا یہ رخ ہے کلچرل پلورلزم. ہر آدمی کی تہذیب الگ ہے، ثقافت الگ ہے، زبان الگ ہے، اس کے آداب الگ ہیں، اطوار الگ ہیں. آپ کسی کو ایک سلیقے پر، ایک ڈسپلن پر جمع کرنے کے مکلف نہیں ہیں. اور اس دنیا میں آپ کو اللہ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اس دنیا میں آپ مختلف عقائد کے ساتھ جینا سیکھیں، امن کے ساتھ. اس دنیا میں آپ بجبر یعنی اعتقاد کی بنیاد پر ٹکراؤ نہ ہو، خون ریزی نہ ہو. اور اس کی سب سے بڑی مثال بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کی حیات طیبہ میں خود قائم کر دی. کیا قائم کی؟ مشہور ترین جو آپ حضرات سنتے رہتے ہیں،
آیہ مباہلہ پڑھی ہے؟ نصارائے نجران سے اختلاف ہی کیا تھا؟ توحید ہی کے مسئلے پہ تو اختلاف تھا، شرک اور توحید کا مقابلہ تھا نا۔ ابھی سنا ہے میں نے بعض حضرات جو اپنے کو انٹلیکچول کہتے ہیں اور دانشور سمجھے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نصارہ میں شرک نہیں ہے، ہم انہیں مشرک نہیں کہہ سکتے۔ کیا کیا فتوے اور کیا کیا تعبیر ہیں، ہم انہیں مشرک نہیں کہہ سکتے، اور دعویٰ کرتے ہیں قرآن نے انہیں کہیں مشرک نہیں کہا ہے۔ اچھا مشرک نہیں تھے تو پھر رسول اللہ سے بحث مباحثہ ہی کس بات پہ تھا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کاف سے قرآن کہتے ہیں، قاف سے قرآن نہیں کہتے۔ فتویٰ دے دیا صراحتاً کہ نصارہ مسیحی مشرک نہیں ہے، قرآن نے انہیں کہیں مشرک نہیں کہا ہے۔ کیا قرآن کی فہم ہے؟ قرآن نے انہیں کہیں مشرک نہیں کہا ہے۔ اچھا مشرک نہیں تھے، توحید کا مسئلہ درمیان میں الجھا ہوا نہیں تھا، تو بحث کس پر ہوئی ہے مباہلے میں؟ قرآن گواہ ہے، قرآن نبوت پر ہوئی ہے یا توحید پر؟ آقا محمد مصطفیٰ کی نبوت وہ نہیں مان رہے تھے، اس پر مباہلہ تھا، یا اللہ کی قرآنی وحدانیت نہیں مان رہے تھے، اس پر مباہلہ تھا؟ قرآن مجید کی آیتیں پڑھ لیجئے، مباہلہ مسئلہ توحید پر تھا، اور اسی لیے پہلے حضرت آدم کی مثال دی گئی کہ تم کہتے ہو کہ جناب مریم نے جنم دیا، کوئی باپ نہیں تھا، چونکہ کوئی باپ نہیں تھا ظاہری، اس لیے یہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں۔ کہا کہ پھر آدم تو نہ ماں رکھتے تھے نہ باپ رکھتے تھے، پھر آدم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آدم ہی کو خدا مانو، پھر مسیح کو کیوں خدا مانتے ہو؟ واضح ہوئی بات۔ مسئلہ توحید کا تھا، یونٹی آف گاڈ، وننس آف گاڈ، وہ بھی ان نیومیریکل وننس آف گاڈ، اس کا مسئلہ تھا۔ جب مسئلہ توحید کا تھا تو توحید اور شرک کا فرق ہے نا۔ اللہ نے کیا حکم بھیجا؟ فَمَنْ حَاجَّكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ آپ کہیے جب علم آ گیا اللہ کی طرف سے واضح پیغام آ گیا، دلیل آ گئی، برہان آ گئی، حجت تمام ہو گئی، علمی اور فکری سطح پر ساری باتیں مکمل ہو گئی، پھر بھی نہیں مان رہے ہیں، تو اب آپ انہیں مباہلے کی دعوت دے دیجئے۔ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقتدار قائم ہو چکا ہے، مدینے میں حکومت قائم ہو چکی ہے، نہ جانے کتنی جنگیں لڑ چکے ہیں، یہ 9 ہجری یا 10 ہجری کا واقعہ ہے مباہلہ، اس سے پہلے بدر ہو چکی، احد ہو چکی، خیبر ہو چکا، خندق ہو چکا، معرکہ حنین ہو چکا، سارے معرکے مصطفیٰ سر کر چکے ہیں، لشکر کی کمی نہیں ہے، طاقت کی کمی نہیں ہے۔ چند لوگ آئے تھے نجران سے، اللہ کہہ دیتا کہ یہ نہیں مان رہے ہیں میری وحدانیت، اب ان سب کے سر قلم کر دیجئے۔ یہ فرما سکتا تھا یا نہیں؟ حق تھا، خدا کو حق تھا کہ آپ نے بحث کر لی، حجت تمام کر لی، میزبانی کی، آپ نے اخلاقی طور پر ان کو مہمانی اور میزبانی میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اب بھی یہ نہیں تسلیم کر رہے ہیں تو بس میری وحدانیت نہیں تسلیم کرتے تو سر قلم کر دیجئے۔ مگر سر قلم کرنے کا حکم نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ خدا نہیں چاہتا کہ بزور شمشیر کوئی اس کا کلمہ پڑھے۔ نہیں مانتے، ان کا دل مطمئن نہیں ہے، ذہن مطمئن نہیں ہے، نہیں مانتے۔ تلوار چلانے کا حکم اللہ نے نہیں دیا، کیا کہا؟ اب مباہلے کے لیے بلائیے۔ اور یہ یاد رکھیے عزیزان گرامی، آپ سے بھی میں عرض کر چکا ہوں بارہا، اور پھر عرض کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا، مناظرے کم کر دیجئے۔ مناظرہ صرف اس سے کیا کیجئے جو مناظرے کا اہل ہو۔ مناظرے کا اہل کیا معنی ہے اس کے؟ مناظرے کا اہل وہ ہوتا ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نظر ہو، یعنی پڑھا لکھا ہو۔ مناظرہ کہتے کسے؟ مناظرہ زو کے نیچے، یہ زوئے جسے بہت سے لوگ کہتے ہیں،
طاوا، یہ ضا کے نیچے زیر نہیں ہے، مناظرہ زبر ہے. واضح ہوئی بات؟ کیونکہ یہ باب ہے، باب مفاعلہ. جیسے مصافحہ، مصافحہ ہاتھ ملانا، معانقہ گلے لگانا، مقاتلہ باہم ایک دوسرے سے قتال جنگ کرنا، مجاہدہ دونوں طرف سے جنگ کرنا، جہاد کرنا. یہ جو وزن ہے عموماً کلیتاً نہیں، عموماً اس میں دو فریق ہوتے ہیں، تب یہ صیغہ بامعنی ہوتا ہے. جب دو آدمی ہوں آمنے سامنے اور دونوں ہاتھ بڑھائیں اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں تو اسے کہیں گے مصافحہ. اکیلا ایک آدمی نہیں ہوا میں ہاتھ ہلاتا رہے گا. کس سے ہاتھ ملا رہے ہیں؟ ہوا سے. تو ایسا آدمی کیا کہلائے گا؟ با اخلاق یا بے عقل؟ بے عقل، مجنون انسان ہے. سامنے کوئی نہیں ہے، ہوا سے ہاتھ ملا رہے ہیں. یہی صورت ہے مناظرہ. مناظرہ کیا ہے؟ آپ صاحب علم ہیں، صاحب نظریہ ہیں، صاحب نظر ہیں، صاحب فکر ہیں، صاحب رائے ہیں. آپ کے مقابل میں بھی کوئی شے ہے، کوئی شخص ہے کہ جو صاحب علم ہے، صاحب نظر ہے، صاحب رائے ہے. اب یہ دونوں کی درمیان یہ خواہش بھی ہے کہ بھائی آپ اپنا نظریہ پیش کیجئے، میں اپنا نظریہ پیش کروں، دیکھیں تو صحیح کہ حق کیا ہے. یعنی دونوں طرف علم ہو، دونوں طرف فکر ہو، دونوں طرف اخلاق ہو، دونوں طرف حق تک پہنچنے کی نیت ہو. یہ سب شرائط ہوں تب ہوتا ہے مناظرہ. اکیلے بیٹھ کے مناظرہ نہیں ہوتا. سب کے لیے کہہ رہا ہوں میں، ادھر بھی ادھر بھی. جو لوگ مناظرے کا بازار گرم رکھتے ہیں اور ناز سمجھتے ہیں کہ ہم مناظرہ کر رہے ہیں، بھائی ہر وقت ہر جگہ ہر ممبر پر ہر مائک پر مناظرہ نہیں ہوتا. انرجی ضائع نہ کریں. بے وقت مناظرے سے بے امنی بھی ہو سکتی ہے. مناظرہ ایسے نہیں ہوتا. تو اب مناظرہ ہر ایک سے نہ کریں، جو اہل ہو اس سے کریں. اور اس کے بعد اگر مناظروں سے بات حل نہ ہو تو مباہلہ کریں. مباہلہ ایک قواعد فقہیہ میں سے ایک قاعدہ فقہیہ بھی ہے. بعض مواقع پر شریعت نے کہا ہے مباہلہ کرو. اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس دور میں مباہلہ آسان ہے اور مباہلہ بہترین حل ہے. جب بھی کوئی آپ کا دل جلانے کے لیے، طنز کرنے کے لیے، نیزہ چلانے کے لیے، نشتر چبھونے کے لیے کہے فلاں رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بالکل برا نہ مانیے. آپ ہاتھ اٹھا کے کہیے پروردگار اس کو فلاں کے ساتھ حشر کرنا، مجھے حسین کے ساتھ. بزرگان عزیز و جوانان محترم، یہ بات خواتین حضرات سب سن لیں. غصہ آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے، غصہ آتا ہے، دل جلتا ہے، خون کھولتا ہے. آخر ہم محبت رکھتے ہیں، ہم پتھر تھوڑی رکھتے، سینے میں دل رکھتے ہیں. مگر صبر کا مقام یہ ہے، صبر کا مقام یہ ہے. اب اتنا ہو چکا، 1400 برس 1500 برس گزر گئے، اب بھی جس کو حسین سمجھ میں نہیں آئے، یا اب بھی جو حسین کو نہیں سمجھنا چاہتا اور قاتل حسین کو رحمت اللہ تعالی علیہ کہتا ہے، اس کے منہ پہ تالا لگ جائے گا جب آپ کہیں گے اللہ اسے حسین کے ساتھ نہیں یزید کے ساتھ شمار کرنا. خدا کی قسم منہ پہ تالا لگ جائے گا. بس کوئی مناظرے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اپنی انرجی ضائع کریں، غصہ کریں، بلند آواز سے تقریر کریں، کچھ نہیں. اور میں یہ عملاً کر چکا ہوں. عملاً ایک سے زائد مقامات پر علماء تھے، علماء سو کالڈ علماء، اور کیا کہوں، نام نہاد علماء، علم کے نورانی دامن پر خاک کے دھبے. بیٹھے ہوئے تھے اور وکالت کر رہے تھے یزید کی. میں نے پہلے تو آسانی سے کچھ مثالیں دیں،
میں نے کہا کہ بھئی ایک مسئلہ صرف امام حسین ہی کا نہیں ہے، کعبے کو بھی جلایا تھا اور ڈھایا تھا، اور مسئلہ صرف کعبے کا نہیں ہے، مدینے میں جا کر ہزاروں اصحاب پیغمبر کو تحقیق کیا اور ہزاروں صحابیات اور صحابیات کی بیٹیوں کی آبرو ریزی کی گئی، ہزاروں اور اگر اس پر بھی آپ نہیں مانتے اور آپ کہتے ہیں تحقیق طلب مسئلہ ہے، تحقیق طلب، بہت کھرچنے کی ضرورت پڑے گی، کیا کروں میں یعنی پابند ہوں نا، امانت دار کسے کہتے ہیں؟ جو شخص جو لفظ کہے اس کو ویسے ہی نقل کرو۔ تو اگر کوئی تحقیق نہیں کہہ سکتا، تحقیق کہتا ہے تو میں تحقیق ہی تو کوٹ ان کوٹ وہی تو نقل کروں گا۔ تحقیق طلب مسئلہ سمجھتے ہیں تو میں مولانا آپ سے اب کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، میں صرف ایک دعا کر رہا ہوں، آپ سب آمین کہیں، اور میں رخصت ہونا چاہتا ہوں چونکہ میں انہی کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ پروردگار آپ کو یزید کے ساتھ روز محشر محشور فرمائے، مجھے حسین کے ساتھ۔ خدا کی قسم کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ منبر پر کہ وہ تعداد میں بھی زیادہ تھے، چہرے پر ایسی سیاہی چھائی جیسے لگا کہ جہنم کے شعلوں کا دھواں آ گیا ہے۔ تو میں دست ادب جوڑ کر سکوں، واقعی میں سنجیدہ ہوں، میں سخن گسترانہ باتیں نہیں ہیں، یہ صرف تقریر و منبر کی بات نہیں، میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں۔ شیعیان حسین، شیعیان علی، اہل ولایت، ارباب ولا، ارباب عزا، صبر کا پتھر سینے پہ رکھیں، اور اب ان حضرات کو جس نے خود جہنم اختیار کر لی ہو، آپ اسے جنت میں کھینچ کے لا سکتے ہیں؟ بے نیازانہ گزر جائیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب لغو باتیں سنتے ہیں تو اہل ایمان کریمانہ شان سے گزر جاتے ہیں، کوئی طیش نہیں، کوئی جواب نہیں، جہاں سے آواز بلند ہو فلاں رحمت اللہ، فلاں رحمت اللہ، فلاں رحمت اللہ، بس آپ کہیے اللہ آپ کو ان کے ساتھ محشور کرے، ہمیں آل محمد کے ساتھ محشور کرے۔ بس یہ ایک جملہ منہ پہ تالا ڈال دے گا خدا کی قسم۔ تو مناظرے کا باب بند کیجئے۔ بہرحال میں واپس آ رہا ہوں اس اصل کی طرف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ہماری توحید کے قائل نہیں ہو رہے ہیں تو انہیں قتل کر دو، ایک موقع اور دیا، کہا مباہلے کے لیے بلا لیجئے اور اعلان کر دیجئے۔ اب مباہلہ آپ حضرات اتنی بار سن چکے ہیں کہ میں نہیں سناؤں گا، حالانکہ ہر ایک کا اپنا اسلوب ہوتا ہے، لیکن اب وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے اور میری آواز بھی ساتھ چھوڑ رہی ہے اور وقت بھی تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ مباہلے کے لیے بلا لیجیے۔ مباہلے کے لیے آئے اور مباہلہ بھی نہیں کیا، مناظرے میں شکست کھائی، پھر بھی حکم نہیں آیا کہ گردن اڑا دیجئے۔ مباہلے کے لیے بلایا اور مباہلہ بھی نہیں کیا، اب دوبارہ حکم آتا کہ یہ مباہلے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اب حجت بالکل تمام ہو گئی، اب انہیں قتل کر دیجئے۔ آئی آیت؟ نہیں آئی۔ اب سمجھ میں آیا کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے یا رحمت سے؟ اب بھی نہیں آئی۔ اور جب انہوں نے عاجز ہو کر امن طلب کیا، صلح کرنا چاہی، جزیہ دینا چاہا، حکم رب کیا ہوا اور فیصلہ نبوت کیا ہوا؟ ٹھیک ہے جزیہ قبول کر لیجئے، انہیں جینے کا حق دے دیجئے۔ یہ وہ پلورلزم ہے جو ہم قبول کرتے ہیں، جیو اور جینے دو۔ جو جس دین پر، ملت پر، مسلک پر ہے، علمی اعتبار سے آپ ان سے گفتگو کرتے رہیے، لیکن اگر وہ آپ سے مطمئن نہیں ہوتے، آپ ان سے مطمئن نہیں ہوتے، سب کو جینے کا حق دیں،
یہ ہوا سب کے لیے ہے، سب کو سانس لینے کا حق اللہ نے دیا ہے، آپ کیسے سلب کر سکتے ہیں؟ یہ سمندروں اور دریاؤں میں بہتا ہوا پانی سب کے لیے اللہ نے قرار دیا ہے، آپ کیسے مخصوص کر سکتے ہیں؟ زمین سے روئیدہ ہونے والی غذا سب کے لیے اللہ نے بھیجی ہے، آپ کیسے مخصوص کر سکتے ہیں؟ زندگی، اصل حیات اللہ نے سب کو عطا کی ہے، تو آپ کسی سے سلب نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی طرف سے خاص اجازت نہ ہو۔ اعتقاد کی منزل میں پلورلزم قطعاً درست نہیں ہے، یعنی یہ ماننا کہ کوئی کسی بھی اعتقاد پر ہو جنت میں جائے گا، یہ درست نہیں ہے۔ مگر آخرت کا روز آخرت قائم ہونے سے پہلے، قیامت سے پہلے، محشر سے پہلے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ شخص فلاں شخص جہنمی ہے، مگر اسے اس دنیا کی ہوا میں جینے دینا یہ بھی حکم پروردگار ہے۔ عمل پیغمبر، عمل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بس گفتگو تمام ہوا چاہتی ہے، ایک اور بلند صلوات بھیجیں۔ ایک اور بلند تر صلوات پڑھنے میں۔ خود مباہلے کی مثال میں بات واضح ہو چکی ہے، لیکن میں صرف ایک مثال اور عرض کر رہا ہوں، مشہور مثال، اور یہیں سے معال مجلس کی طرف ہمارا سفر ہوگا۔ امیر المومنین، امام المتقین، شہید عدل و انصاف، علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ قاتل اپنا کام کر چکا ہے، سر مبارک پہ ضربت لگا چکا ہے، زہر آلود تلوار آپ کے کاسے سر کو توڑ کر مغز سر تک پہنچ چکی ہے، بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ قاتل اپنا کام کر چکا ہے، پھر بھی قاتل گرفتار کر کے لایا جاتا ہے۔ کہاں تک ہے رأفت و رحمت و لطف و عدل و انصاف؟ کہاں تک ہے؟ کہاں تک ہے وہ پلورلزم جو ہم بتا رہے ہیں پریکٹیکل؟ کہاں تک ہے رواداری؟ کہاں تک ہے لبرلزم؟ کہاں تک ہے ہیومنزم؟ کہاں تک ہے رأفت الہیہ؟ وہ قاتل گرفتار کر کے لایا گیا تو امام نے فرمایا، اور سامنے کھڑا لرز رہا ہے خوف سے، چونکہ اب اسے اپنی بھی موت نظر آ رہی ہے، لرز رہا ہے۔ آپ کے سامنے شربت کا پیالہ لایا گیا تو امام نے کیا کہا؟ دیکھو تو صحیح، یہ مجھ سے بھی زیادہ پیاسا نظر آ رہا ہے، اسے بھی پانی پی، اسے بھی شربت، یہی شربت پلانا جو مجھے پلا رہے ہو۔ میں نے ابھی کیا کہا تھا کہ آپ جانتے ہوئے بھی کہ جہنمی ہے مگر جینے کا حق دیں، جانتے ہوئے کہ یہ دوزخی ہے، آتشی ہے، جینے کا حق دیں۔ کون سی لبرلزم اس سے زیادہ بڑی ہوگی؟ کون سی ہیومنزم اس سے زیادہ بڑی ہوگی؟ کون سا اخلاقی معیار اس سے زیادہ بڑا ہوگا؟ اور جبکہ یہ اعتراف اس کا ہے، متعدد کتابوں میں یہ بیان موجود ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھا، کیا میں تیرا برا امیر تھا؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ کہا نہیں یا امیر المومنین، جس نے خود سے جہنم کو اختیار کر لیا ہو، آپ اسے بجبر کیسے جنت میں لے جا سکتے ہیں؟ یہ اس کا اعتراف ہے، یہ اس کا اعتراف ہے۔ اس کے باوجود کیا فرمایا؟ بس 2-3 فقرے عرض کروں گا اور آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی۔ ایک تو یہ ارشاد، جب بیٹوں نے شربت پیش کیا ہے تو آپ نے کہا کہ یہ مجھ سے زیادہ پیاسا معلوم ہوتا ہے، یہی شربت اس کو بھی پلاؤ۔ اور چونکہ مضبوطی کے ساتھ سختی سے اس کے ہاتھ میں رسیاں باندھی گئی تھیں تو آپ نے کہا کہ یہ تمہارا اسیر ہے، دیکھتے نہیں ہے کہ دیکھ نہیں رہے ہو کہ کتنی سختی سے رسیاں باندھی گئی ہیں، ذرا ڈھیلی کر دو۔ اور 2 فقرے عجیب ہیں خدا کی قسم، فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارا اسیر ہے، جو تم کھانا وہی اس کو کھلانا،
اور اس کے لیے سونے کے لیے نرم بچھونا، نرم بستر فراہم کرنا۔ اللہ، یہ آج کل پوری دنیا میں جو سلوک ہوتا ہے قیدیوں کے ساتھ، وہ ذرا غور کریں کہ امیر المومنین کون سی تہذیب دے رہے ہیں۔ قاتل ہے، جرم ثابت ہے، ہاتھوں میں لہو اور خنجر کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے، اعتراف کر چکا ہے، سامنے اعتراف کر چکا ہے، پھر بھی فرما رہے ہیں اس کو نرم بستر دینا، جو تم کھانا وہ اس کو کھلانا، اور دیکھو اگر میں زندہ رہا تو پھر مجھ پر چھوڑ دینا، میں چاہوں انتقام لوں، قصاص لوں، چاہے اسے آزاد کر دوں۔ کیا اخلاقی بلندی! اور اگر میں نہیں بچا تو اس نے ایک ضربت مجھ پر لگائی ہے، تم بھی اے حسن ایک ہی ضربت لگانا۔ اللہ اکبر! یہ ہیں امیر المومنین، اور یہ وصیتیں کہاں فرما رہے ہیں؟ بس مجلس تمام ہو گئی، آج 25 محرم ہے اور روز شہادت امام علی ابن الحسین ہے۔ یہ پہلے علی کا تذکرہ ہے، اب دوسرے علی کا تذکرہ، بس چند جملے کروں۔ یہ وصیتیں کوفے میں کر رہے ہیں نا، کوفے میں وصیتیں ہو رہی ہیں کہ دیکھو یہ تمہارا اسیر ہے، اسے کھانا کھلانا، وہ کھانا کھلانا جو تم کھانا، دیکھو اسے نرم بستر دینا، دیکھو اس کی باہیں، اس کی کلائیاں بہت سختی سے باندھی ہیں، ذرا گرا ڈھیلی تو کر دو۔ یہی کوفہ ہے کہ جہاں سید سجاد زین العباد، ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، گلے میں خاردار طوق ہے، کمر میں لنگر ہے، اور اس سے اوپر بھی رسیوں سے اور لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہے، جتنی سختی ممکن ہے کی جا رہی ہے، اور کوفے میں لایا جا رہا ہے، اس کوفے میں کہ جہاں امیر المومنین نے یہ وصیتیں کی تھیں، اس کوفے میں جہاں بی بی جناب زینب قرآن مجید پڑھانے کا مکتب چلاتی تھیں۔ بی بی جناب زینب قرآن پڑھانے اور دین پڑھانے، دینیات پڑھانے کا مدرسہ قائم کیے ہوئے تھیں۔ بہت سی کوفے کی بچیوں کو اور خواتین کو بی بی زینب نے اسلامی آداب، اسلامی اخلاق کی تعلیم دی تھی۔ بی بی زینب نے بہت سی بچیوں کو حجاب کرنا سکھایا تھا، بی بی زینب نے بہت سی خواتین کو بہت کچھ اخلاق اسلامی سکھایا تھا۔ اسی کوفے میں جناب زینب اسیر لائی جا رہی، اسی کوفے میں جناب زینب اسیر لائی گئی ہیں، اور اسی لیے جناب زینب کا ایک جملہ مشہور ہے کہ جب آپ کوفے میں تشریف لائیں تو کہا مجھے کسی ایسی جگہ رکھنا جہاں کوفے کی خواتین مجھ سے ملاقات کے لیے نہ آئیں۔ اجرکم علی اللہ۔ گفتگو بہت طویل ہو گئی، آج ایک خاص ایسی کوئی بات ہے کہ جس سے مجھے معلوم ہے کہ جلد مجلس کو تمام ہو جانا چاہیے، تو بس میں ایک دو جملے عرض کر رہا ہوں۔ یہ سید سجاد جس امتحان سے گزرے ہیں، یہ امتحان کوفے تک محدود تو نہیں رہا، کربلا سے کوفے سے شام تک دیار بدیار پھرایا گیا، اور پھر شام کا زندان، شام کا دربار، شام کا بازار۔ اجرکم علی اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ اللہ غم حسین میں آپ کی آنکھوں کو کبھی خشک نہ رکھے۔ آپ کو آنکھیں عطا کی ہیں تو ہمیشہ اشک بار رہیں یہ آنکھیں غم حسین میں۔ شام کا بازار، شام کا دربار، شام کا زندان، شام کا وہ بازار جسے دورویا آئینہ بندی کی گئی تھی اور لہو و لعب کے ساتھ سجایا گیا تھا، جشن منایا جا رہا تھا، عید جیسا جشن، اور اعلان کیا جا رہا تھا کہ اسیران اہل بیت لائے جا رہے ہیں۔ وہ ظلم کہ جس کے نتیجے میں جناب سید سجاد سے جب بھی پوچھا جاتا تھا سب سے زیادہ کہاں آپ پہ مصیبت پڑی، آپ فرماتے تھے الشام، الشام، الشام۔ آنے والا آ کے سمجھاتا تھا آقا کب تک گریہ کریں گے؟ آپ فرماتے تھے تم نے انصاف نہیں کیا میرے ساتھ، تم نے انصاف نہیں کیا۔ یعقوب نبی تھے، پیغمبر تھے، 18
12 بیٹے تھے، ان کے ایک بیٹا نگاہ سے اوجھل ہو گیا تھا۔ علم نبوت کی بنیاد پر معلوم تھا کہ بیٹا زندہ ہے، بلکہ عزیز مصر ہے، مگر اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ میرے سامنے تو 18 یوسف، تہہ تیغ کر دیے گئے اور خاک و خون میں غلطہ ہم نے ان کی لاشیں دیکھیں۔ اور جب کوئی مزید تسلی دینے کی خاطر کہتا تھا آقا اللہ کی راہ میں شہادتیں پیش کرنا تو آپ کے خاندان کی میراث ہے، آپ تڑپ جاتے تھے، تم نے انصاف نہیں کیا، اللہ کی راہ میں جان دے دینا ہمارے خاندان کا شعار ہے، مگر گھر کی خواتین ماں بہنوں کا بے ردا دیار بدیار پھرایا جانا، یہ ہمارا شعار نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد شبیہ تابوت آپ برآمد کریں گے۔ آپ کی آرزو ہے نا کہ آقا کی شبیہ تابوت برآمد ہو، آپ اپنے اس جذبے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں علامتی طور پر کہ آقا اگر ہم اس وقت ہوتے تو آپ کی شہادت پر کس اہتمام سے آپ کا جنازہ اٹھاتے ہیں۔ میں کیسے عرض کروں کہ آپ کا یہ جملہ بھی سن کر آقا اور تڑپ جائیں گے۔ ارے تم میرے لاشے کو اہتمام سے اٹھانے کے لیے کہہ رہے ہو، میرے بابا کا لاشا تو اہتمام سے نہ اٹھ سکا۔ آقا کو یہ غم آخری وقت تک رہا کہ آقا حسین کا لاشا زمین پر پڑا تھا، آپ کا آفتاب جیسا رخسار خاک و خون آلود تھا، اور یہ منظر دیکھ کر آپ کی یہ کیفیت ہوئی تھی کہ پھوپھی نے بڑھ کے کہا میں کیا دیکھ رہی ہوں، ایسا لگتا ہے کہ تمہاری روح مفارقت کر جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، و علیہ و محمد و حسینہ۔